سفر، اردو والا انگلش والا، دونوں ہی بہت لکھے ہیں لائف میں، لیکن آج ہم بات کریں گے اردو والے سفر کی۔ مجھے گوگل میپس کی طرف سے ای میل ایک رسیو ہوئی، اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں 2023 کے اسٹارٹنگ 5 منتھس میں مئی تک تقریباً 7,700 کلومیٹر، پونے 8,000 کلومیٹر کا سفر بائی روڈ کر چکا ہوں۔ ڈیٹ سیٹسفائنگ انر پیس کہ اردو والا سفر بڑھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے منظر کیا تھا، کہانی کیا تھی، اتنا سفر، اور وہ اس طرح کے پڑھائی کے دوران پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور جیسے ہی اس پڑھائی کو ختم کیا ہے، ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوا ہے، گولڈ میڈل کو سیکور کیا ہے، تو اس کے بعد میں نے کہا نہیں آسان، اب تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، تھوڑا گھومتے ہیں۔ تو میں لاہور تھا، عبداللہ کون ہے یہ نیکسٹ بتاؤں گا۔ اس کی طرف سے آفر تھی آسان، جب کبھی اسلام آباد آؤ تو میری طرف سے مہمان نوازی، میں میزبان بنوں گا۔ لاہور تھا، اسکن کا تھوڑا ایشو چل رہا تھا، میں نے کہا اچھا کہیں سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹرائی کر رہا تھا۔ اس نے کہا آسان یہاں پہ الرجی سینٹر ہے اسلام آباد میں، تو دیکھو اگر وہاں پہ چیک اپ ہم کروا لیں، کافی نام سنا ہے اس کا الرجی سینٹر اسلام آباد کا۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ٹرائی کرتے ہیں، اور وہاں سے میں نے تیاری کی، اور اسلام آباد گیا، وہاں پر الرجی سینٹر اور جہاں جہاں بھی گئے، اور کیا صورتحال تھی، کہاں کہاں سیر کی، وہ تمام چیزیں پراپر وی لوگ نہیں ہیں، کچھ میموریز ہیں، پوسٹ وی لوگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے اچھا بنا ہوگا، آپ لوگ بتائیے گا، اور باقی سب جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جی، تو سفر کا آغاز ہوتا ہے بکنگ سے، اور بکنگ کے لیے میں نے کہا چلیں ٹرین سے چلتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ٹرین کا ایکسپیرینس تھا، اور میرے ساتھ بہت بری ہوئی۔ ابھی میں لاہور ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں، اور فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے ٹرین کا، دیکھیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں۔ 6 بجے ٹرین یہاں سے چلے گی، ابھی تک آئی نہیں ہے، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ جی، تو یہ ہے لاہور ریلوے اسٹیشن کا کلاسک ویو۔ یہاں جناب نے ایک مسافر سے کہا کہ اپنی تصویر بنوائی، اور یہ لاہور ریلوے اسٹیشن کے حسین مناظر کچھ۔ یہ ٹرین میں انٹر ہوا ہوں، اور یہاں سے ٹرین چل رہی ہے، اور ٹرین کی یہ چھک چھک کی آواز۔ بکنگ میں مجھے یہ مسئلہ ہوا کہ جب بھی آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کرنا ہو، کبھی بھی آپ نے جو سنگل لائن ہے اس میں اینڈ والی یا بالکل فرسٹ والی سیٹ کبھی بھی بک نہیں کروانی، مطلب کبھی بھی بک نہیں کروانی۔ میں یہ غلطی کر چکا، اور اس کا یہ کہ وہ جو اینڈ والی سیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بالکل واش روم کے پاس۔ ابھی راوی کا پل کراس کر رہے ہیں، اور وہ جو سیٹ لینے کا تھا میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ مجھے سیٹ جو ہے وہ کارنر والی ملی ہے۔ میں کسی کے ساتھ آسانی سے سفر نہیں کرتا، مطلب ساتھ میں کوئی اگر من چاہا ساتھی نہ ہو تو کمفرٹیبل نہیں ہوتا، تو میں نے بالکل اینڈ والی سنگل سیٹ بک کی تھی، اور وہ واش روم کے پاس ہی۔ یہ ماسک اس لیے لگایا، اسمیل بہت زیادہ تھی، شکر ہے میرے پاس پرفیوم تھا، ماسک تھا، اور ماسک پرفیوم دونوں لگا کے، اور سفر تھوڑا بہتر گزر گیا، اور آئندہ یہ غلطی میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اب اس وقت ہم پنڈی والے اسٹیشن کے نزدیک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، یہ میٹرو کا اسٹیشن ہے شاید، اور وہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم پنڈی اسٹیشن پر بس پہنچ گئے، اور یہ میجسٹک ویو پنڈی اسٹیشن کا۔ وہاں پہ مجھے عبداللہ لینے آیا، راستے میں ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے اس کی رہائش پہ کچھ انتظام نہیں تھا سونے کا اس وقت کے لیے، تو ایمرجنسی میں رات گزارنی تھی، بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، اور پھر ایک انتظام جگہ گیا، اس نے یہاں پر کیا۔ یہاں پر جو ہے وہ انسانوں کی آمد ہوتی ہے، اور اچھی یہاں پہ جو ہے وہ وقت گزرا، یہاں پر اچھا وقت گزرا، اور اچھا انتظام تھا۔ اس کے بعد ہم صبح ہوتے ہی جو ہے وہ الرجی سینٹر گئے۔ الرجی سینٹر میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہاں پر اس جو آپ کی اسکن کا مسئلہ ہے یہ الرجی کا مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پر جانا جو ہے وہ بالکل ہی بیکار گیا، مطلب جو اتنا سفر کیا تھا کہ چلیں وہاں سے چیک اپ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ آپ کا وہ ایشو ہی نہیں ہے۔ تو وہاں سے ہم نے راہ لی واپس کی، اور پھر سوچا کہ چلیں اب کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو ہم نے پلان کیا کہ چلیں ہم اب فیصل مسجد کی طرف چلتے ہیں، اور ہم پہنچ گئے اب فیصل مسجد میں۔ فیصل مسجد کا منظر بے فائز کی تھی، تھوڑی سی پیٹ پوجا کی،
اور جب ایسے مناظر ہوں اور آئی فون پاس ہو تو وہاں پر تصاویر نہ بنائیں. ہم تو کسی شادی بیاہ پر جائیں تو مہینے بھر کی جو ہے وہ پروفائل پکچرز کا انتظام ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ جناب فل جو ہے وہ ششکے مارے. وہاں سے ہم نے کہا کہ جو پیچھے مارگلا ہلز نظر آ رہی ہیں وہاں کا ہم وزٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے بائک پر ہم گئے مارگلا ہلز کی طرف. اور بائک میں چلا رہا تھا, فرسٹ ٹائم کوئی چڑھائی والا راستہ تھا اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگا. بعد میں جب واپس آئے ہیں تو کہا نہیں یہ تو اتنا مشکل راستہ نہیں تھا, لیکن جاتے ہوئے ایک دفعہ لگ پتہ گیا کہ ڈر ایک طرح کا, اور وہ اونچائی کی طرف جانا. یہ جناب عبداللہ مشتاق کلاس فیلو بھائی. اور یہاں ہم جناب جاتے جاتے ہمیں اوپر رات ہو گئی. وہاں پہ ہمیں منال نظر آیا, اب کھانا پینا تھا تو ہم نے کہا چلیں منال پہ کھاتے پیتے ہیں. اور منال پر ابھی ہم موجود ہیں, یہاں سے ہم نے کھانا آرڈر کیا. اور منال پہ جب آپ جائیں تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے وہاں پر کبھی بھی پانی کی بوٹل نہیں پینی. اگر آپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے, آپ نے وہاں پر کبھی بھی بوٹل اوپن نہیں کرنی پانی کی, اور کیونکہ اس کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا, اور اس کے بعد میٹھا. اور یہ میجسٹک ویو اسلام آباد کا بہت ہی حسین منظر. واپسی پر ہم پھر سینچورس مال جو بھی اس کو کہتے ہیں وہاں پر آئے. نیکسٹ ڈے ہم یہ فیض آباد انٹرچینج بھی ہیں, یہاں پر کچھ تصاویر بنائیں. اور یہاں سے پھر ہم نے تصویر بنانے کے بعد تھوڑا سا فوٹو شوٹ کرنے کے بعد راہ لی زندگی کے آفس کی طرف. ہم نے وہاں پر جانا تھا, میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی. میں ایز کیمپس ڈائریکٹر تھا زندگی پرائز میں, اور ان کی کیمپس ڈائریکٹرس کی میٹنگ تھی. ساتھ میں نے عبداللہ کو لیا کہ چلو چلتے ہیں. یہ ہم زندگی کے وہاں پہ ان کا جو آڈیٹوریم ٹائپ ہے وہاں پر ہم ہیں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. ڈفرینٹ کیمپس ڈائریکٹرز آئے ہوئے تھے وہاں پر. بہت ہی زیادہ مزہ آیا, بہت کچھ نئی باتیں پتہ چلیں. اور اس سب کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے. وہاں پہ میں نے ایک تھوڑی سی بات چیت کی وہاں, اور وہاں پر بھی فوٹو شوٹ یہ تو لازمی ہے ہر جگہ پر. وہاں پہ سام بھائی اور یہ سب بہت ہی کمال کے بندے تھے. پھر ہم نے پلان کیا مری کا کہ چلیں مری چلتے ہیں. راستے میں ہمیں یہ اس کو جو بھی کہہ لیں, اور ہم نے کہا کہ چلیں اس میں بیٹھتے ہیں. مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس کا نام کیا تھا, لیکن چونکہ یہ چاروں طرف سے بند ہے اور ہم نے اس کو کینسل کر دیا کہ نہیں اس میں ہمیں نہیں بیٹھنا. ویسے ہم نے ویو دیکھا اور پہاڑ دیکھے. میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم پہاڑ دیکھے اور بہت ہی اچھا لگا. وہاں سے ہم پھر مری کی طرف, اور ہم مری گئے تھے بائک پر. نہ ہم نے گھر بتایا کسی کو کہ ہم بائک پر جا رہے ہیں. ڈرائیونگ میں نے کی تھی اور بہت ہی زیادہ مزہ آیا. چڑھائی بہت مشکل تھی. ہمارے پاس CD70 موٹر سائیکل تھا اور ہماری اسپیڈ جو ہے وہ 40 تک بھی نہیں جا رہی تھی, 35 سے 40 کے درمیان ہی رہ رہی تھی. اور جب کبھی آپ نے جانا ہو تو کوشش کریں کم از کم 100cc جو ہے وہ لازمی آپ کے پاس بائک ہو اگر 2 بندے ہیں تو. اور بہت مزہ آیا. جاتے ہوئے ہم جو ہے وہ کشمیر روڈ سے گئے تھے. ہمیں نہیں پتہ تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, مجھے نہیں تھا کہ اور کوئی راستہ بھی ہوتا ہے, تو کشمیر روڈ کے تھرو ہی گئے. اور بہت ہی مزے کا سفر تھا. بہت مزہ آ رہا تھا وہاں پہ, جس طرح کہ وہاں کے راستے تھے. لیکن جو واپسی والا راستہ تھا وہ زیادہ مزے کا تھا. واپس ہم نیشنل ہائی وے سے آئے تھے, اور وہاں پہ ڈرائیو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. مزہ آ جاتا ہے, آخر کا مزہ آتا ہے. یہاں پر جاتے ہوئے تو تھوڑی سی پھسلن تھی اور برف باری ہوئی تھی. راستے میں پنڈی پوائنٹ آیا. پنڈی پوائنٹ پر ہم نے جو ہے وہ چیئر لفٹ کے مزے لیے. چیئر لفٹ پر میں فرسٹ ٹائم بیٹھا تھا, ظاہری بات ہے وہاں پر گیا فرسٹ ٹائم تھا, اور میری حالت بہت بری ہو رہی تھی اسٹارٹ میں. بعد میں یوز ٹو ہو گیا. اور میں عبداللہ کو کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بہت بری حالت ہو رہی ہے, اور ہم انجوائے کر رہے تھے. اس کے بعد کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, اونچائی پر ہم ہیں, آسمان کی اونچائیوں پر, اور بہت ہی انجوائیبل مومنٹ تھی یہ. اس کے علاوہ کوئی اور چیئر لفٹ بھی تھی وہاں پہ, شاید پٹریاٹا چیئر لفٹ, لیکن پنڈی پوائنٹ چونکہ راستے میں تھا ہمیں چیئر لفٹ کا سائن بورڈ نظر آیا تو ہم نے اس کی راہ لی اور کافی انجوائے کیا. یہاں پہ وہ ان کا جو KPK کے لوگ ہوتے ہیں ان کا روایتی رقص ہوتا ہے ڈھول کی تاب پہ, وہ ہم نے انجوائے کیا. اس وقت جو ہیں وہ منظر چیئر لفٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور دور پہاڑ, اور ایک جگہ پر ایسے تھا کہ سایہ ہے, صرف بادل ہیں اور باقی سب دھوپ تھی. چیئر لفٹ پہ لوگ تصاویر بنا رہے تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے, اور کچھ وہاں پر کیمرہ مین تھے, وہ مطلب آپ کی تصویر بنائیں
لیکن ہم نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں بھائی یہ ہمیں نہیں چاہیے تصویر. اور یہاں سے ہم نے پھر فوٹو شوٹ کیا، اپنی تصاویر بنائیں. یہ وہاں کے حسین منظر. ہم جب چڑھائی چڑھے تھے وہاں سے پھر ہم نے کہا چلیں اب کافی دیر ہو رہی ہے تو مری کی طرف چلتے ہیں. اب ہم تقریباً مری پہنچ گئے ہیں. ہمیں وہاں پہ برف نظر آئی، سلائڈنگ کرتے ہیں ہم نے پلان کیا. یہاں سے تھوڑا سا ویو دیکھا ہم نے کہ یہاں پہ سلائڈنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور ابھی برف کے گولے بنا کے بہت زور کا میرے کو برف کا گولا لگا تھا اور بہت زیادہ پین ہو رہا تھا. سیدھا اس نے عبداللہ نے میرے منہ پہ برف کا گولا مارا اور آنکھوں میں بھی. بوتلیں ہم نے ایسے ٹھنڈی کی تھیں. راستے میں ہمیں یہ سنو مین نظر آیا، پتہ نہیں مین تھا کب ویمن بنایا تھا. تھا؟ اور بناتی رہتی ہو آپ؟ جی ادھر کیا نزدیک ہی ادھر رہتے ہو آپ لوگ؟ جی کدھر؟ اچھا. ہم نے بنا دیکھا یہاں پہ بڑا پیارا بنا ہوا یہ ہم نے ہے نا؟ ٹانکے لگائے ہیں نا. یہ ٹوٹ گیا تھا بیچارہ. اچھا بہت پیارا بنا ہوا ہے. یہاں سے جناب نے پھر اپنی جو ہے وہ فوٹوگرافی اسٹارٹ کر دی. وہاں پہ ہم نے بہت ہی زیادہ تصاویر بنائی، حد سے زیادہ. اور بہت مزے کی تصاویر تھی. ویوز بہت پیارے آ رہے تھے، رزلٹ بہت پیارا آ رہا تھا. اور بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ میں ہوں. منظر بہت ہی زیادہ حسین تھے. اور یہ خاص طور پر یہاں پہ ہم نے سلائڈنگ کی تھی اور دور تک پہاڑ دیکھنا اور وہ سب ایک قدرت کے اتنا نزدیک ہو کے اور وہ سکون اور وہ اپنایت. رش بالکل نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اور رش ہو تو ایسی جگہوں پر جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. رش تو ہر جگہ ہوتا ہے، اگر آپ نے رش میں جانا ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں. لیکن اگر کسی پرسکون جگہ پر جانا ہے تو خیال کریں کہ آپ لوگ بالکل بھی رش والے دنوں میں نہ جائیں. اور یہاں پر وہ منظر جہاں پر بادل تھے اوپر اور نیچے جو ہے وہ باقی سب جگہ پر دھوپ تھی، لیکن ایک جگہ پہ ایک اسپاٹ تھا ایسا، وہاں پر بادل تھے اور وہاں پہ اس بادل کی چھاؤں ہوئی تھی. اور یہ منظر دکھنے میں بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا، بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا. ویو کیپچر کرنے کی کوشش کی لیکن اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. یہاں سے ہم نے جو ہے وہ مال روڈ کا رخ لیا. جیسے ہی ہم مال روڈ کی طرف گئے تو راستے میں جگہ جگہ پر روم اویلیبل ہیں، روم اتنے کا، روم اتنے کا. ہم نے کو وہاں ٹھہرنا تھا، ہم صرف ون ڈے کے لیے گئے تھے. لیکن پھر اس سفر کے بعد جو ہے واپسی ہوئی. واپسی کے لیے پنڈی اسٹیشن پہ واپسی پہ میں نے برتھ بک کروایا. اور بک کیا کروایا، میرے لیے برتھ رہا تھا. لیکن واپسی پر کافی اچھا سفر رہا. لیٹ کر آرام سے سکون سے سو کر تو خیر نہیں، لیکن بالکل سکون سے، بالکل ہی زیادہ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے سفر گزرا. رش بہت زیادہ تھا نیچے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ. اور لیکن سفر اچھا گزرا. اور یہ ہم جناب پہنچ چکے ہیں واپس لاہور ریلوے اسٹیشن پہ. اور یہ اس جرنی کا اختتام یہاں پر ہوا ہے. میں نیچے بس سے اتر رہا ہوں اور یہاں سے ادھر ہی جو ہے وہ اسٹیشن کی طرف اور سامان چیک کر رہا ہوں کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی. اور یہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر واپسی. اور اس طرح یہ سفر یہاں پہ تمام ہوا.